السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے نعمت ایمان کے ساتھ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تاجدار دو جہاں، سیاہ لامکاں، علیہ تحیت و ثنا کے لخت جگر، نور نظر، سیدہ کائنات، شہزادی مصطفیٰ، عروسہ مرتضیٰ، ام سید الشہداء، مادر حسن مجتبیٰ، سیدۃ النساء، السیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی دہلیز قدس پر اس فقیر کو جاروب کشی کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ بڑا سخی دربار ہے، کشکول زیست لیے یہ فقیر وہاں پر صدا لگا رہا ہے، اور گداگر کو خالی لوٹانا اس دہلیز نور اور دہلیز قدس کا شیوا نہیں ہے۔ میں ایک لالچی انسان ہوں، اور اس لالچ سے اس دہلیز نور پر صدائے بے نوا لگا رہا ہوں کہ کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، گو مجرم بدکار بڑے ہیں، کبھی تو صاحب پوچھیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو توفیق عنایت فرمائی ہے، اس توفیق کی عنایت پر اگر میں زندگی کی آخری سانس تک سجدہ ریز رہوں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس فتنہ و ابتلا کے دور میں مجھے سیدہ کائنات کے حضور ایک تسلسل کے ساتھ گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی نگاہ لطف و عنایت سے میں نے 30 دن کا کہا ہے، مگر مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ 30 دن دراز ہو جائیں گے اور 30 دن کے بہت زیادہ دن ہو جائیں گے۔ میں انشاءاللہ العزیز جو وقت دیا ہے 20 منٹ کے لیے ہر روز بشرط صحت و زندگی سیدہ کائنات کی دہلیز نور پر جاروب کشی کرتا رہوں گا، اور مجھے آپ سے یہ درخواست کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ جس تک میرا یہ پیغام پہنچے گا وہ ہر کام چھوڑ کر، ہر مصروفیت چھوڑ کر یہ 20 منٹ سیدہ کائنات کے حضور وقف کر دے گا۔ میں امید کی بات کرنے والا شخص نہیں ہوں، مجھے یقین کامل ہے کہ ہمارے اخلاص کی بنیاد پر، ہماری للہیت کی بنیاد پر ہماری یہ سماعتیں کبھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ بارگاہ مصطفی سے ہوتی ہوئی رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ میں پہنچیں گی اور قبولیت سے مشرف ہوں گی۔ آج مجھے تمہیدی گفتگو کرنی ہے، اور کل سے انشاءاللہ العزیز باقاعدہ سیدہ کائنات کی سیرت، آپ کے احوال زندگی، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادت و ریاضت، آپ کی سخاوت و عنایت، آپ کی دل کشا صورت طیبہ اور دل ربا سیرت نورانیہ کا تذکرہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ آج مجھے
آپ کے حوالہ سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت تلاوت کرنی ہے۔ فقیر کی نظر میں سیدہ کائنات کی رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اور وہ سب سے بڑی فضیلت جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے وہ سنیں۔ اس وقت میرے سامنے ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی مرقات المفاتیح کی 11ویں جلد کھلی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 291 ہے۔ یہ مشکات المصابیح کی کتاب المناقب ہے، اور اس کا باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وحدیا وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا ممتاز اور منفرد مقام ہے۔ آپ کی امتیاز کی بہت ساری جہتیں ہیں، مگر یہ جہت آپ کو عرش اولا کی بلندیوں سے آگے فائز کر دیتی ہے کہ جس جگہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرقد پر انوار ہے، جو حجرہ طیبہ جہاں میرے آقا بلکہ آقا کائنات کا جسد اقدس مدفون ہے، یہ جگہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ سیدہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے بہت ساری امتیاز اور انفرادیتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف منتقل ہوئے تو آپ کا سر انور میرے سینہ پر تھا، اور جس جگہ آپ دفن ہوئے اور آپ کا وجود مسعود ودیعت کیا گیا وہ میرا حجرہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، اور آپ حسر کے انداز میں یہ فرماتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وحدیا وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں کہ میری نگاہوں نے مجھے قیام میں، قعود میں، زندگی کے اطوار میں، زندگی کے اسلوب میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، بات کرنے میں، کلام کرنے میں، مسکرانے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی اور ذات دانائے سبل ختم الرسل سے زیادہ مشابہ نظر نہیں آئی۔ میں آسان زبان میں اس کا مفہوم یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وہ ذات نور تھیں اور وہ شخصیت مبارکہ تھیں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے، آپ کی حیات نور کے اور آپ کی زیست پر انوار کی جملہ جولائیاں، جملہ درخشندگیاں، جملہ تابناکیاں، جملہ رخشندگیاں، جملہ شعائیں اور جملہ ضیائیں
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود قدس کے اندر نظر آتی تھی۔ اس کو مزید اگر ایک میں اور جملہ میں عرض کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوارات، تجلیات، فیوزات، برکات کا مظہر اتم اور مظہر کامل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کا مسکرانہ میرے مصطفیٰ کا مسکرانہ تھا، جن کا چلنا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چلنا تھا، جن کا کھانا میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کھانا تھا۔ یعنی زندگی کے تمام اتوار میں، زندگی کے تمام احوال میں، زندگی کے تمام حالات میں اور زندگی کے تمام اسالیب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوارات اور تجلیات ملتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہا قامت لہو، کہ جب بھی، یہ ایک بار کی بات نہیں، فرماتے ہیں جب بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جاتے، سیدہ کائنات تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، محبت میں، احترام میں، اکرام میں، تعظیم میں، تکریم میں سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقبلتہ واجلستہ فی مجلسها، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر کی جبین نور پر بوسہ زن ہو جاتے، میرے آقا چوم لیتے، اور جس جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اس جگہ پر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھا دیتے۔ اور یہی معمول تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ہوتا جس وقت سیدہ کائنات تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں حاضر ہوتی۔ میرے آقا محبتوں اور عنایتوں کی برسات کرتے ہوئے، سیدہ کائنات پر شفقتوں کا اظہار کرتے ہوئے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اپنی صاحبزادی کا استقبال فرماتے اور مرحبا کے کلمات کہتے، مرحبا کے کلمات کہتے، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے، اور صاحبزادی کو شفقتیں اور عنایتیں عطا فرماتے۔ یہ حصہ اور یہ سعادتیں اور یہ عنایات اور یہ شفقتیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ تھی۔ علماء نے سیدہ کائنات کے حضور بہت سارے اپنی عقیدتیں پیش کی ہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے سیدہ کائنات کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج بڑے عجیب انداز سے پیش فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ آج کی تمہیدی گفتگو کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہر روز 10 بجے سے لے کر 10:20 تک سیدہ کائنات کے فضائل پر، آپ کے مناقب پر، آپ کے محاسن پر، آپ کے احوال پر، آپ کے اطوار پر، آپ کے اسالیب پر، آپ کی عظمتوں پر، آپ کی رفعتوں پر، آپ کی شان پر اور آپ کے رتبہ پر یہ فقیر معروضات پیش کرے گا، اور وہ معروضات ضمانت کے ساتھ پیش کرے گا، اور علمی دیانت کے ساتھ پیش کرے گا، اور علمی ثقافت کے ساتھ پیش کرے گا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی نے اپنی جس نیاز مندی کا، اپنی جس عاجزی کا اور اپنی جس وارفتگی کا اظہار کیا ہے، وہ اس لائق ہے کہ سامعین کو پہنچا دیا جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مرشم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم، جن کے نام پر پروردگار عالم نے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک سورہ طیبہ کو نازل کیا،
وہ صاحب مقام تھیں، اللہ رب العزت نے ان کو مرتبہ و مقام عطا فرمایا تھا۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم کو ایک ہی نسبت حاصل تھی، اور وہ نسبت یہ تھی کہ آپ اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی، عظیم المرتبت پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، مگر سیدہ کائنات کو پروردگار عالم نے ایک نہیں 3 ایسی نسبتیں عطا کی تھیں جن نسبتوں میں آپ یکتا تھیں، بے نظیر تھیں، بے مثال تھیں، اور اس شرف کے اعتبار سے آپ فقید المثال تھیں اور عدیم النظیر تھیں۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ وہ ذات اقدس جو اس ساری کائنات کی سید و سردار ہے، جو مقصود کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو امام الاولین والآخرین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی آنکھوں کا نور تھیں اور ان کے دل کا سرور تھیں، ان کی لخت جگر تھیں اور ان کی نور نظر تھیں۔ اور دوسری نسبت کیا ہے کہ بانویں تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، سیدہ کائنات کو دوسری نسبت یہ حاصل تھی کہ حیدر کرار، شیر غفار، مشکل کشا، شیر خدا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیقہ حیات اور صدیقہ زیست تھیں، آپ کی بانو اور آپ کی عروسہ تھی۔ تیسری نسبت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کارواں سالار عشق۔ عشق نام ہے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خوشی سے لٹا دینے کا، خوشی سے اور سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا دینے کا نام عشق ہے، اور عشق کی پرکار، عشق کے دائرے کا مرکز یعنی سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق الہی کے صرف پیامبر نہیں تھے، صرف علمبردار نہیں تھے، بلکہ کاروان عشق الہی کے سردار تھے، اور یہ سیدہ ان کی والدہ ماجدہ تھی۔ درنوائے زندگی سوزز حسین، اہل حق حریتا موزز حسین۔ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نور اور ذات قدس وہ ہے کہ اس زندگی کے اندر جو ہمیں تابندگی نظر آتی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانسوں کا تصدق ہے، اور کائنات والوں نے آزادی و حریت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے۔ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ تسلیم کیا ہے؟ رضا کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس عالم میں رکھے، وہ خوشی کا ہو یا دکھ کا ہو، وہ غم کا ہو یا راحت کا ہو، وہ بیماری کا ہو یا صحت کا ہو، یہاں تک کہ وہ زندگی کا ہو یا موت کا ہو، ہر حالت میں خوش رہنا، راضی رہنا اور دل کو بال برابر بھی رنجیدہ نہ کرنا، اسے تسلیم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، اس تسلیم و رضا کی کھیتی کا جو منبع اور بنیاد ہے وہ سیدہ کائنات ہیں، اور دنیا بھر کی ماؤں کے لیے آپ اسوہ حیات اور نمونہ کامل ہیں۔ ادب پروردہ صبر و رضا، آسیاں گردان و لب قرآن سرا۔ فرمایا یہ وہ ذات نور ہے جنہوں نے صبر و شکر کے سوا کچھ سیکھا نہیں، اور صبر و شکر کا یہ عالم ہے کہ کئی دن کی بھوکی بھی ہوتی، چکی بھی چلا رہی ہوتی، اور زبان سے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت بھی کر رہی ہوتی۔ فرماتے ہیں اشک او برچید جبریل الزمی، ہم چو شبنم ریخت بر عرش بریں۔ آپ کی چشمان قدس سے اللہ کی یاد میں جب آنسو کی برسات ہوتی تھی
تو وہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے جبرائیل امین اپنے پروں پر اٹھا لیتے تھے اور اللہ رب العزت کے عرش عظیم پر ڈال دیتے تھے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اقبال بے قابو ہو گئے ہیں، اقبال اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائے ہیں۔ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، دین اسلام کے قواعد و ضوابط کی زنجیر میرے پاؤں میں ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات گرامی میری آنکھوں کا نور ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی اور مجھے اجازت ہوتی، مجھے اس امر کا اذن ہوتا تو اقبال کیا کرتا، ورنہ گردے تربتش گردید می، اقبال یہ کرتا کہ سیدہ کائنات کی تربت آپ کی مرکز نور کا طواف کرتا، سجدہ برخا کے او پاشید می، اور جس مقام پر سیدہ کائنات کا وجود مسعود ہے اقبال وہاں پر سجدہ ریز رہتا۔ یہ اقبال یعنی اپنے تمام تر اکرام، اعظام، اجلال، تعظیم اور تکریم کو پیش کرتا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ لخت جگر ہیں، وہ نور نظر ہیں جن کو میرے آقا مرحبا کہہ کر استقبال فرماتے تھے اور صاحبزادی کو اپنی شفقتیں اور عنایتوں سے حصہ وافر عطا فرماتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر آپ سے 10 بجے سیدہ کائنات کے تذکار حسین و جمیل کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام دختر خیر الورا، السلام بانو مشکل کشا، السلام مصطفیٰ را نور عین، السلام مادر حسن و حسین، السلام زینت خلد بری، السلام رہبر راہ یقین، السلام معدن صبر و رضا، السلام مخزن لطف و عطا، السلام غم گسار عاصیاں، السلام دستگیر عاجزاں،